رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عظیم قربانی، جس کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا قتیل العبرہ، میں وہ کشتہ جفا ہوں کہ لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، کوئی بھی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی آج جن کی یاد دنیا کے گوشے گوشے میں عشرہ محرم کی شکل میں، ایام عزا کی شکل میں منائی جاتی ہے، اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے فرزند ہیں، جنہوں نے اپنے نانا کے مشن کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے مذہب کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی اور اپنے کنبے کی قربانی دے کے صبح قیامت تک کے لیے اس دین کو بقا اور حیات ابدی عطا کی. اور آج جو دین، جو مذہب، جو تعلیمات مذہب انسانوں کے درمیان باقی ہے، اور چاہے کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جو عبادتیں کر رہا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، جو دین کے احکام پر عمل کر رہا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ امام حسین کا احسان مند ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قربانی دے کے، اپنے اصحاب کو قربان کر کے نمازوں کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے. لہٰذا اگر آج دین باقی ہے، نمازیں باقی ہیں، خانہ کعبہ اور قرآن مجید باقی ہے، تو یہ سب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی
اور ان کی طرف سے دی جانے والی شہادت کا صدقہ اور تفضل ہے۔ اس لیے کہ اگر فرزند رسول نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج نہ قرآن مجید کی آیات باقی ہوتی، نہ دین باقی ہوتا، نہ نمازیں باقی ہوتی، نہ روزہ باقی ہوتا۔ مسلمان ہو سکتا ہے موجود ہوتے لیکن صرف اور صرف اسلام کا نام باقی رہتا، حقیقت اسلام کو مردہ بنا دیا گیا ہوتا، حقیقت اسلام کو قتل کر دیا ہوتا۔ یزید کا پورا مشن یہ تھا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جو مسند پیغمبر پہ بیٹھ کے پیغمبر کی خلافت کے نام پر یہ اعلان کر رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی آیت نازل ہوئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا جو ملک و سلطنت کے لیے کھیلا گیا تھا۔ حسین نے اسی کا جواب دینے کے لیے کہ تیری مجال کیا ہے کہ تو دین کا مذاق اڑائے گا، تو اسلام کا مذاق اڑائے گا، اسلامی ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے حسین نے یہ عظیم قربانی پیش کی اور سرزمین کربلا کی طرف حسین مکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے۔ مکہ چھوڑ کے سرزمین کربلا کی طرف حسین کا قافلہ رواں دواں ہے۔ ایک منزل جسے قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے، حسین مکہ چھوڑنے کے بعد 14 منزلیں طے کرنے کے بعد 15ویں منزل پر سرزمین کربلا پہ وارد ہوتے ہیں۔ سرزمین کربلا پر وارد ہونے سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک منزل پہ پہنچتے ہیں جسے قصر بنی مقاتل کہا جاتا ہے۔ راستے میں ہر منزل پر کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے یا کسی خاص شخصیت سے امام کی ملاقات ہوئی ہے۔ امام نے اپنے آنے سے پہلے کوفے میں اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب اور نمائندہ اور سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے اور سرزمین کربلا پہ وارد ہونے سے پہلے امام حسین کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ قصر بنی مقاتل پہ حسین کا جب قافلہ قریب پہنچا تو حسین نے دیکھا کہ کوفے کی سرزمین سے 2 سوار آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کسی کو آواز دی کہ جاؤ ذرا ان 2 آنے والے سواروں سے دریافت کرو کہ کوفے کی کیفیت کیا ہے، کوفے کے حالات کیا ہیں۔ کافی دن ہو گیا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر نہیں ملی۔ جناب امام حسین علیہ السلام کو آنے والوں نے آ کے خبر دی کہ ہم کوفے کے حالات بتانا چاہتے ہیں آقا، ہم کوفے کے حالات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ذرا آپ سیدانیوں کے خیمے سے دور آ جائیے۔ امام حسین سیدانیوں کے خیمے سے دور ہوئے۔ آنے والے ان 2 کوفے سے آنے والے مسافروں نے آواز دی۔ امام نے پوچھا بتاؤ کوفے کے حالات کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو آپ کے بھائی مسلم کو اسیر کیا جا چکا تھا، مسلم کو قصر دارالعمارہ پہ لے جا کے مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا، مسلم کا سر کاٹ کے دارالعمارہ کی چھت سے مسلم کا دھڑ اور ان کا بدن دارالعمارہ کے سر دارالعمارہ سے نیچے زمین پہ گرا دیا گیا اور مسلم کا سر مبارک دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا ہے۔ جب ہم نکلے تو یہ کوفے کے حالات تھے کہ مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا، پھر آیا جا رہا تھا۔ عجیب مسلم کی شہادت ہے، بڑی بے کسی اور بے دردی سے مسلم شہید ہوئے اور عجیب مشابہت جناب مسلم اور امام حسین کی شہادت میں ہے کہ اگر امام حسین پیاسے شہید ہوئے تو جناب مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے، اور کیسے دھوکے سے مسلم کو شہید کیا گیا وہ پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے، صرف یہ خبر جو ان آنے والوں نے امام حسین کی خدمت میں بیان کی۔ امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، گریہ کیا۔ اس کے بعد مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کی زوجہ کے خیمے میں آئے۔ مسلم کی ایک چھوٹی بیٹی جس کا نام رقیہ ہے، امام حسین مسلم کے خیمے میں پہنچ گئے۔ یہ جناب مسلم جناب عباس کی حقیقی بہن جناب رقیہ کے شوہر ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب عباس بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں۔ امام جناب مسلم کی زوجہ کے خیمے میں جا کے تشریف فرما ہے، بیٹھ گئے۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنائی گئی۔ امام نے جناب مسلم کی اس چھوٹی سی کمسن سی بچی کو بلایا، امام نے اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ بٹھانے کے بعد سر پہ امام نے دست شفقت پھیرا
بنی ہاشم کے گھرانے کی بچی سمجھ گئی, آواز دی, چچا میرے بابا کی خیر تو ہے, آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ آپ میرے سر پہ ایسے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ امام حسین نے آواز دی, اے بیٹی رقیہ, آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا. تیرا بابا کوفے میں مارا گیا, اسے شہید کر دیا گیا, اس کا سر دارالامارہ کے در پہ لٹکایا گیا ہے. کوفے جناب مسلم کی زوجہ نے گریہ و بکا کی آواز بلند کی, بچی نے بھی گریہ و بکا کی آواز بلند کی. جب امام حسین نے جناب مسلم کی بچی کو بلا کے باپ کی شہادت کی خبر دی, اپنی آغوش میں بٹھا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خبر دی, جی چاہتا ہے عرض کروں آقا, اگر سکینہ کہیں آپ کے آس پاس ہو تو سکینہ کو اس سے پہلے ہٹا دیجئے, اس لیے کہ سکینہ آپ کی شہادت کے بعد جب تماچے کھائے گی, جب اس کے کانوں سے در چھینے جائیں گے, جب تازیانوں سے اذیت دی جائے گی, جب شمر گھڑکیاں دے گا تو آپ کو بہت یاد کرے گی, اور یہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار آئے گا کہ جب چچا مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بابا نے مسلم کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا تھا, مگر ہائے بابا آئیے دیکھیے آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹی سکینہ سے کیسے سلوک کیا جا رہا ہے. کوئی تماچے لگا رہا ہے, کوئی در چھین رہا ہے, کوئی تازیانے اور کوڑے سے مار رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما, جو حاجات لے کے فرش عزا پہ آتے ہیں ان کی دلی دنیاوی جملہ حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین مومنین مومنات جو دنیا سے اٹھ چکے ان کی مغفرت فرما, جو باحیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما. پروردگار ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما, ہمیں امام کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد